معدنی نمکیات کی، کہ ہمارے جسم کو معدنی نمکیات، نمک کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں انسان کی جو باڈی ہے یہ اللہ پاک نے میجر عناصر سے، اربع عناصر سے بنا۔ طب جو کہتی ہے وہ کہتی ہے اس میں آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور اس میں جو ان کے اجزاء ہیں، آگے میں کیلشیم کی ضرورت ہے، کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے، ہمیں وٹامن سی، وٹامن بی اور مختلف قسم کے نمکیات کی بھی ضرورت ہے۔ تو معدنیات، نمکیات، معدنی نمکیات جو ہے ہمارے جسم، بہت سے نمک کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثلا عام نمک کا، کھانے کا نمک کیلشیم اور پوٹاشیم وغیرہ، پروٹین، وٹامن اور دوسرے بنیادی غذائی مادوں کے علاوہ ہمارے جسم کو نمکوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی بدولت جسم میں پانی کا ذخیرہ جمع رہتا ہے، یہ غدودوں کی رطوبتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں گہری نیند آتی ہے، جسم کو کمزور ہونے سے بچاتے ہیں، قوت ہاضمہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہاں جی بالکل، نمک کا قوت ہاضمہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اکثر آپ نے صفوف معدہ میں جو حکمت کی پھکیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں آپ کو نمکیات کا استعمال بہت زیادہ، کالا نمک، سفید نمک اور عام خوردنی نمک، اور یہ نمکیات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں اور، کہ میں نمکیات پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، یعنی میں ہر جڑی بوٹی کا نمک لیتا ہوں، اور نمکیات کے جو اثرات ہیں اس جڑی بوٹی کے، سب سے زیادہ جو اثرات ہیں وہ جڑی بوٹی کے پتوں میں ہے، اس کی جڑوں میں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بیج میں، اور سب سے زیادہ اثرات جو ہیں جڑی بوٹی کے روغن میں ہے، اور سب سے روغن سے بھی زیادہ جو اثرات ہیں وہ جڑی بوٹی کے نمک میں ہے۔ نمکیات لینے کا بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ نمکیات ہم کیسے لیتے ہیں جڑی بوٹی سے، تو اس سے نمک لینے کا بھی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جڑی بوٹی کو پہلے جلا دیتے ہیں، بالکل جلانے کے بعد پھر اس کی راکھ کو پانی میں مکس کر کے، پھر اس کا مقطر پانی لے کر اس پانی کو پھر ہم آگ میں سکھاتے ہیں، اور پھر جب وہ بچتا ہے تو وہ نمک ہوتا ہے اس جڑی بوٹی کا۔ اور وہ جڑی بوٹی کا نمک جو ہے وہ بے انتہا رزلٹ رکھتا ہے، وہ سمجھے کہ ایک چاول کے دانے کے برابر مریض کو میں استعمال کرواتے ہیں، یا وہ بہت ہی قلیل مقدار میں، انتہائی قلیل مقدار میں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا بے پناہ رزلٹس ہوتے ہیں، اور وہ فوری طور پہ جو بیماری میں کو ریموو کرنے کے لیے اور ہمارے وٹامن کو بڑھانے کے لیے بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ قوت ہاضمہ کے لیے نمک کی بہت زیادہ مفید ہے، دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں یہ نمکیات، خون کو جسم میں رواں رکھتے ہیں یہ نمکیات۔ اس کے علاوہ ہماری غذا میں معدنی نمکوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نمک علیحدہ صورت میں نہیں کھائے جاتے بلکہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام کھانے کا نمک یہ سوڈیم اور کلورین کا مرکب ہے، یعنی اس کو سوڈیم کلورائڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ جسم کی بافتوں اور سیال مادوں میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم سے نمک قطعی طور پر غائب ہو جائے تو نہ صرف ہم بیمار ہو جائیں گے بلکہ شاید زندہ بھی نہ رہ سکیں۔ یہ غذا کو مزیدار بناتا ہے اور اس کے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ اپنا ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک کو چکھ لینا، یہ یعنی کافی بیماریوں میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس میں کافی زیادہ ہمارے منہ کے جو وائرس ہے جراثیم ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس میں جو ہے کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم، یہ نمک چھوٹے بچوں کی ہڈیاں بنانے میں کام آتے ہیں۔ کیلشیم دودھ، پنیر اور سبز پتوں والی سبزیوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چولائی اور میتھی کے پتوں میں بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں کو کیلشیم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چاول کھانے والوں کو کیلشیم کی کمی دودھ کے ذریعے پوری کرنی چاہیے۔ یہ معدنی نمک جسم کی موزوں ساخت اور ہڈیوں کو بھی مضبوط بنانے کے لیے بے ضروری ہے۔ دل کی حرکت میں باقاعدگی پیدا کرتا ہے اور تب تک کی روک تھام کرتا ہے۔ دودھ، پنیر، دہی، سیب، خمانی، بادام اور گوبھی، گاجر، کھیرا وغیرہ، انجیر وغیرہ، اور ایسی چیزوں میں جو ہے، اور پالک، سویابین، ٹماٹر، شلگم اور انڈے میں بھی یہ نمک پایا جاتا ہے۔ اچھا، میگنیشیم جو ہے جسم کے اعصاب اور شریانوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ذیابیطس کی، شوگر کے مریضوں کی جو ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ بے پناہ مفید ہے۔ یہ شوگر کی اصلاح کرتا ہے۔ لیمو، انجیر، کھیرے، گوبھی، آڑو
اور انڈے کی زردی میں بھی جو ہے وہ جو ہے شلگم، پالک، ٹماٹر اور گندم میں بھی میگنیشیم جو ہے پایا جاتا ہے۔ کلورین کا نمک جسم میں زائد چربی کو کم کرتا ہے، جو یہ کلورین کا نمک ہے جسم میں زائد چربی کو بھی اور پخانے یعنی جو ہمیں کی حاجت ہوتی ہے اس میں یہ بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بہتر ذرائع ہیں پنیر، پالک، انڈے کی سفیدی، بکری کا دودھ، سلاد، شلگم، پیاز، آلو بخارا اور ٹماٹر اور مکھن میں بھی ہے کاربن۔ جسم کی حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے کاربن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم یعنی کاربن کی بات کریں تو بیسیکلی اگر اس میں طبیب حضرات بیٹھے ہیں، حکیم حضرات، تو ہم جو شنگرف کا کشتہ اور یہ ہم ایسا ہیرے کا کشتہ وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کاربن ہوتا ہے جو ہم اپنی باڈی کو دے رہے ہوتے ہیں، باڈی کو لے رہے ہوتے ہیں، اور بیسیکلی اس میں بہت زیادہ تعداد میں اور سب سے زیادہ تعداد میں جو کاربن ہے وہ اس میں ہیرے میں پایا جاتا ہے۔ فولاد کی بات کریں تو جسم اس کی موجودگی چہرے کی سرخی، ہاتھ پاؤں حرارت، جسمانی طاقت اور بہترین یادداشت کی وجہ جو ہے یہ ہمارے فولاد کی مرہون منت ہے۔ اس کی کمی سے بے خوابی، تھکان اور بے چینی سی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو فولاد ہے بہت زیادہ تعداد میں کلیجی میں پایا جاتا ہے، انڈے میں پایا جاتا ہے، سلاد میں پایا جاتا ہے، پالک میں پایا جاتا ہے، گاجر میں، مولی میں، آلو بخارے میں اور کھیرے وغیرہ میں بھی یہ پایا جاتا ہے، چکندر میں پایا جاتا ہے بہت زیادہ تعداد میں۔ تو اس طرح آگے آتے ہیں گندھک کی طرف، تو گندھک بھی ہمارے جسم کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے جسم کی باڈی کے لیے بہترین چیز ہے، یہ جلدی امراض کو روکتی ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی جلدی امراض کے نسخہ جات ہیں، جو الرجی کے نسخہ جات ہیں یا کینسر کے نسخہ جات ہیں، اس میں گندھک آملہ سار کا بہت زیادہ تعداد میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور گندھک آملہ سار کی ایسی جو دوائیاں وغیرہ ہم بناتے ہیں اس میں گندھک کا استعمال کرتے ہیں۔ گندھک جو ہے ایک وائٹ گندھک ہے اور ایک پیلی گندھک ہے۔ تو جو وائٹ گندھک ہے وہ اس میں جو ہے وہ پیاز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور پیاز جس طرح ہر ہمارا حکماء حضرات اور ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں ہماری باڈی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، تو یہ کتنا مفید ہے۔ تو میں نے جس طرح بتایا کہ انتڑیوں اور گینٹھیا کے مریضوں میں، جوڑوں کے دردوں کے مریضوں میں جو ہے وہ وائٹ گندھک کا اور یہ پیلی گندھک جو گندھک آملہ سار اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے بات کریں فاسفورس، ہماری خوراک میں 1 گرام فاسفورس بھی ہوتی ہے، ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے، رطوبتیں پیدا کرتی ہے، اعصاب اور دماغ کی تندرستی کی ضامن ہے۔ اس کی کمی ہو جائے تو دانت کمزور ہو جاتے ہیں، تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت قلیل مقدار میں دودھ، پنیر، انڈے کی زردی، گوشت میں، مچھلی میں، مٹر میں اور سنترے میں بھی پائی جاتی ہے۔ مونگ پھلی میں، آلو بخارے میں بھی فاسفورس کی قلیل مقدار ہوتی ہے جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیوڈین کا دیکھیں، یہ جسم کے موٹاپے سے بچاتی ہے اور طاقت بحال رکھتی ہے۔ اس کی کمی سے جو ہے گلڑ وغیرہ، اب دیکھیں جس کو بعض اوقات یہ گلے کا پرابلم ہو یا اپنا گلے کا پرابلم ہو یا اس میں آج کل وہ یعنی تھائرائڈ گلینڈ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو بہت زیادہ پرابلمز بنے ہوئے ہیں، تو اس میں آیوڈین کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہماری ٹینشن ہے یہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ ذہنی پریشانی میں بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں افیکٹ ہے اس کے جو آیوڈین کی کمی سے۔ اب آگے آتے پانی، اب دیکھیں آکسیجن کے بعد زندگی کے لیے پانی دوسرے درجے پر ہے۔ ہمارے جسم کا تقریباً 70% حصہ جو ہے یہ پانی ہے، اس لیے خوراک میں پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اکثر اپنی وائسز میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو کی آج کل جو بیماریاں ہیں اور خصوصاً سردیوں کے موسم میں ہر شخص پانی کی طرف کم توجہ دیتا ہے، پانی کی پیاس کم لگتی ہے، اور پانی کی طرف کم توجہ کی دینے کی وجہ سے اس کے کریٹیکل مسائل ہیں اور بے پناہ جو بیماریاں ہیں اس کا موجب پانی کی کمی ہوتی ہے۔ معدے کا پرابلم، جگر کا پرابلم، گردوں کا پرابلم، پروسٹیٹ گلینڈ یعنی مثانے کا پرابلم، اور خصوصاً
بچوں میں دماغی نقصیر وغیرہ کے پرابلم پانی کی کمی کی وجہ سے. اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی کا استعمال ضروری ہونا چاہیے, اور کھانے کی ٹیبل پہ پہلے پانی آنا چاہیے, بعد میں جو ہے کھانا آنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. خوراک کا بیشتر حصہ جو ہے صرف اسی صورت میں جزو بدن بنتا ہے جب وہ رقیق حالت میں ہو. یعنی اس کے علاوہ خون کو بھی رقیق حالت میں رکھنے کے لیے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. خون کا جو اپنا تقریباً 80% حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے. پیشاب اور پسینے کی صورت میں ہمارے جسم کا بہت سا گندا فضلہ مواد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے, اور پیشاب اور پسینہ پانی ہی سے آتا ہے. اور پسینہ اور پیشاب کے علاوہ سانس کے ساتھ بھی جسم میں بہت سا پانی جو ہے وہ خارج ہوتا رہتا ہے, اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کچھ تو پانی تو ہم پی لیتے ہیں اور کچھ خوراک کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں. پانی جو پینے کے فوراً بعد ہی معدے سے نکل کر یہ چھوٹی آنت میں پہنچ جاتا ہے, اور کھانے کے ساتھ بہت سا پانی پینا ہاضمے کے لیے یعنی کھانے کے بعد جو پانی بہت سا پینا جو ہاضمے کے لیے یہ مضر ہوتا ہے. البتہ جو ہے 2 گھنٹے کے بعد اپنا پانی جو آپ پی سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بہت یعنی تحقیقی بات بتاؤں کہ جو بڑی آنت کا کینسر ہے, یا قبض کا مسئلہ ہے, یا بواسیر کا مسئلہ ہے, تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور صرف بواسیر کا علاج اور قبض کا علاج اور بڑی آنت کا علاج میں نے جو رکھا ہوا ہے, کھانے سے پہلے آپ نے 1 گلاس 2 گلاس پانی پینا ہے. ویسے میں نے ایک بہت ہی پیارا صفوف میدہ بنایا ہوا ہے جو میدے کے تمام پرابلم کے لیے میدے کے السر کے لیے, میدے کی تیزابی کے لیے, میدے کی جلن کے لیے, اور اس کے علاوہ جو گیس قبض کے لیے, بواسیر کے لیے میں ایک صفوف بناتا ہوں. اور صفوف کے ساتھ میں خصوصاً یہی کہتا ہوں کہ آپ کو پیاس ہے یا نہیں ہے, آپ نے 1 گلاس 1.5 گلاس پہلے کھانے سے پہلے پانی پینا ہے. پانی پینے کے فوراً جو بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں. کھانے سے پہلے کو پانی کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. یہ چند میں نے باتیں بتائی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے. اگر ہم اس طرح تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت حد تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, بیماریوں کے سائیڈ افیکٹ سے بچ سکتے ہیں, اور بغیر دوائی کے بھی ہم احتیاط کریں تو موذی سے موذی امراض کا ہم بہت پرفیکٹلی جو علاج بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے بچ بھی سکتے ہیں, اور اپنی صحت کو اچھی اور عمدہ صحت اور عمدہ زندگی کی طرف ہم رواں دواں ہو سکتے ہیں, اور زندگی کی وہ تمام توانائیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں جو ایک صحت مند انسان کو ہونی چاہیے. تو